بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 254، سورۃ الحج۔ سورۃ الحج عام مشہور یہ ہے کہ سورہ مکی صورت ہے اور سورہ نور کے بعد نازل ہے، لیکن اصح قول بعض حضرات نے اس کو مکی لکھا ہے اور بعض نے اس کو مدنی لکھا ہے، لیکن اس میں اصح بات یہ ہے کہ یہ نہ بالکل مکی ہے اور نہ ہی بالکل مدنی ہے، بلکہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اور تفسیر قرطبی رحمہ اللہ، اس طرح تفسیر زاد المسیر نے لکھا ہے کہ من عجیب السور، یہ عجیب صورتوں میں ہے کہ لیلی و نہری، یہ کچھ حصہ اس کا رات میں نازل ہے اور کچھ حصہ اس کا دن میں نازل ہے۔ اسی طرح مکیتن و مدنیتن، کچھ حصہ اس کا مکہ میں نازل ہے اور کچھ مدینہ میں، اس طرح کچھ حضر میں اور کچھ سفر میں، اور کچھ حربیتن و سلمیتن، کچھ اس کے حصہ جنگ کے بارے میں ہے اور کچھ حصہ اس کا صلح کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح یہ من عجیب السور میں سے ہے سورۃ الحج۔ اور تفصیل میں یہ ہے کہ تفسیر زاد المسیر والے نے لکھا ہے کہ اس کی پہلی 5 آیتیں جو ہے یا ایھا الناس سے لے کر یہ لیلی ہے، رات میں نازل ہے، اور 5 کے بعد جو آیتیں ہیں وہ نہاری ہے۔ تو اس کی مکی جو صورتیں ہیں وہ آیت نمبر 30 کے بعد جو ہے وہ مکی ہے، اور آیت نمبر 25 سے 30 تک جو 5 آیتیں ہیں یہ مدنی ہے، تو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اور اول 5 جو آیتیں ہیں یہ لیلی ہیں، رات میں نازل ہے، اور 5 سے لے کر 10 تک جو آیتیں ہیں یہ نہاری ہے، یعنی یہ دن میں نازل ہے، اور 9 سے لے کر 12 تک جو آیتیں ہیں یہ سفر میں نازل ہے، اور 20 سے 30 تک جو آیتیں ہیں یہ حضر میں یعنی حالت اقامت میں نازل ہے۔ اس لیے کوئی اس کے بارے میں مکمل فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ مکی اور مدنی ہے، بلکہ مکی یون و مدنی یون من عجیب السور ہے۔ سورت کا ماقبل سورت انبیاء کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی صورتوں میں سورہ کہف سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور متصرف بھی اللہ ہے۔ انبیاء اولیاء عالم الغیب اور متصرف نہیں ہے، بلکہ عز الانبیاء کا ذکر تھا اور عز المصطفین والملائکہ سورہ مریم کے اندر، اور ابتلاء الانبیاء کا ذکر تھا کہ وہ ابتلاء اور مصائب ان پر سورہ طٰہٰ کے اندر۔ تو سورہ انبیاء کے اندر بھی انبیاء کا عجز ذکر تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام عاجز، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور اسی طرح اکرام الانبیاء کا ذکر بھی تھا۔ اب مقصدی مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انبیاء عاجز ہے اور سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور توحید صرف اللہ کا حق ہے اور شرک پر رد۔ تو سورہ حج کے اندر مقصدی مسئلہ بیان کیا ہے اثبات التوحید و رد الشرک مطلقاً، شرک اعتقادی اور شرک فعلی ہر 2 قسم پر مطلقاً صورت کے اندر رد ہے۔ یہ گویا کہ مقصودی مسئلہ کو اب بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ اثبات القیامت ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ انبیاء کے اندر قیامت کا ذکر تھا، اقترب للناس حسابہم، تو یہاں پر قیامت کے نمونہ اور قیامت کے علامات کا ذکر ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ تو ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا جس میں مرضعہ غافل ہو جائے گی اور حمل والی اپنے حمل پھینک دیں گے، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ انبیاء کے اندر ذکر تھا وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ لوگ آپس میں ٹکڑے ہو گئے اور فرقے اور جماعتیں بن گئی، اور سورہ حج میں اب ان جماعتوں کا ذکر ہے آیت نمبر 17 کے اندر کہ کچھ اس میں سے یہود ہے، کچھ نصارہ ہے، کچھ مجوس ہے، کچھ سابعین ہے، کچھ مومنین ہے، بلکہ ہادان خصمان اختصموا، دنیا کے اندر 2 ہی فرقے ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ تو یہ مختلف فرقے تقسیمیں بٹ گئی، ان کی تفصیل کا تذکرہ ہے کہ وہ تقسیم کس طرح ہوئی۔ اسی طرح وہاں ذکر تھا کہ یہ آپس میں بٹ گئے اور تقسیم ہو گئے، تو سورہ حج کے اندر ذکر کیا کہ کس بات کے اندر انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو ما بھی الاختلاف جو سبب بنا ہے اس کا ذکر ہے، اور اختصموا فی ربہم،
کہ انہوں نے اللہ کی توحید اور ربوبیت کے اندر انہوں نے اختلاف کیا ہے، اختلاف الرب ہے۔ اسی طرح سورت چوتھا ربط یہ ہے کہ پہلی صورتوں میں تذکیر الغافلین کا ذکر تھا سورہ انبیاء کے اندر کہ غافلوں کو بیدار کیا جائے، اور تذکیر الغافلین بالزجرات و بواقعات الانبیاء کے ساتھ تھا۔ اب کہا کہ صرف ذکر اور نصیحت ان کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اسی طرح پہلی صورت کے اندر انبیاء کے احوال کا ذکر تھا، تو اب احوال منکرین کا ذکر ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے احوال کا ذکر ہے کہ انہوں نے شرک اور ان کے مختلف حالات کا ذکر ہے، ان پر زجر ہے۔ ربط اس میں یہ ہے کہ وربت قلوبنا کما ربطت قلوب اصحاب الکہف و مریم و طٰہٰ و جمیع الانبیاء، یہ ربط تو پہلے ذکر تھا، اور اب ہے وجعلنا اصحاب الحج الیک کسائر المؤمنین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے اصحاب الحج معنی قصد کرنے والے، الیک آپ اپنی طرف، کسائر المؤمنین جیسے کہ تمام مومنین اللہ تیری طرف قصد اور ارادہ کرتے ہیں۔ سورت کا دعویٰ ہے اثبات التوحید والقیامت و رد الشرک مطلقاً، یعنی مسئلہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک پر رد ہے، اور شرک پر جو رد ہے شرک اعتقادی اور شرک فعلی ہر دو قسم پر تفصیلاً رد ہے، اور توحید کا اثبات کیا گیا۔ اسی طرح اثبات القیامت بھی ہے، اور قیامت کے خلاف زجرات کا ذکر ہے۔ توحید کا اثبات ہے اور شرک پر رد ہے، تو شرک فی الدعا پر رد ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ينفعہ ذلک هو الضلال البعید، اس آیت کے اندر، اور یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر شرک فی الدعا کے اوپر رد ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 62 کے اندر بھی شرک فی الدعا کے اوپر رد ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 64 کے اندر وہ رد ہے شرک فی تصرف کے اوپر کہ متصرف اللہ ہے اور تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور آیت نمبر 70 میں رد ہے شرک فی العلم کے اوپر کہ عالم الغیب اور اللہ ہے، اللہ کے ساتھ علم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 71 کے اندر رد ہے شرک فی العبادت کے اوپر، اور آیت نمبر 77 میں بھی رد ہے شرک فی العبادت کے اوپر۔ اسی طرح صورت کے اندر یہ شرک کی چاروں اقسام، یعنی شرک فی الدعا، فی العبادت، فی العلم و تصرف، یہ اقسام اربعہ جو شرک اعتقادی کی ان پر تفصیلاً صورت میں رد ہے، اور ساتھ ساتھ شرک فعلی پر بھی رد ہے۔ اور شرک فعلی معنی تحلیل بھی اللہ کے لیے، تحریم یعنی تحلیل و تحریم غیر اللہ کی، غیر اللہ نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام بنا سکتا ہے، اس پر رد ہے۔ آیت نمبر 28 کے اندر اور آیت نمبر 30 میں رد ہے تحریمات غیر اللہ پر اور نذور غیر اللہ کے اوپر۔ وہاں کہا ہے غیر اللہ کی نظر پر رد ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور کلو و اطعم البائس الفقیر کہ کھاؤ پیو اس کو حرام اور حرام مت سمجھو بلکہ حلال ہے۔ فکلوا منہا و اطعم البائس الفقیر، آیت نمبر 88 کے اندر رد ہے تحریمات غیر اللہ کے اوپر۔ اور دلیل نقلی پیش کی ہے وہاں شرک جس طرح کے معنی توحید عملی طور پر، توحید اعتقادی پر دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سورہ انبیاء میں ذکر کی تھی، تو یہاں پر دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اثبات توحید عملی اور رد ہے شرک فعلی کے اوپر ان کی دلیل نقلی پیش کی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اور جامع انداز میں صورت کا دعویٰ ذکر کیا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ذات ہے، تمہاری حاجتوں کا یہ دعویٰ صورت کے اندر ذکر ہے۔ مختصر خلاصہ صورت کا یہ ہوگا کہ صورت کے تفصیلی خلاصے میں صورت کے دو حصے ہیں، اور پہلا حصہ یا ایھا الناس شروع سے لے کر جو ہے آیت نمبر 30 اور 30 کے بعد جو اذن للذین یقاتلون مسئلہ جہاد شروع ہے وہاں تک ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے۔ اس پہلا جو حصہ ہے یا ایھا الناس سے آیت نمبر 25 تک، اس کے اندر دو حصے ہیں، اس میں اثبات التوحید اور اثبات القیامت، اور اس میں دلائل عقلیہ کا ذکر ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 5-6 تک چلتا ہے۔ اس کے بعد مسلسل زجرات ہے، زجر بالشرک ہے، اور اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے اقسام کا ذکر ہے، مختلف جماعتوں کے یعنی فرق کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر تخفیف اور بشارت ہے تفصیلی طور پر،
یہ صورت کے پہلے جو حصہ ہے اس کا حاصل ہے کہ اثبات التوحید والقیامت اور زجرات اور فرق کا ذکر اور تخفیف اور بشارت وَإِذْ بَوَّأْنَا تک آیت نمبر 25 تک۔ آیت نمبر 25 سے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اس پہلے حصے کا دوسرا باب ہے جس میں شرک فعلی کے اوپر تفصیلاً رد ہے اور دلیل نقلی پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ اذن للذین یقاتلون تک یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس حصے کے اندر جہاد کا بیان ہے، اور یہ جہاد کا بیان ختم ہونے کے بعد اس میں دوسرے حصے کے اندر جہاد کا بیان، اس طرح اس میں صدق رسول کا بیان ہے اور تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے اقوام مکذبہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کے ساتھ ساتھ اس میں دلائل کا بھی ذکر ہے اقوام مکذبہ کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پھر آخر میں ہے اذن للذین یقاتلون والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ، آیت نمبر 58 کے بعد ہے یہ۔ اس میں ترغیب الی الہجرت والجہاد ہے اور 4 دلائل عقلیہ ہے اور زجرات بھی اس میں ہے، اور آخر میں مکمل صورت کا خلاصہ اور حاصل ہے امور مصلحہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، امور مصلحہ انشاءاللہ تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اللہ سے ڈرو، مانا شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ آ گیا ہے اور قیامت آنے والی ہے، خوفناک قسم کی سزا ہے۔ لوگ کیوں تقسیم ہو گئے؟ تم من الناس کے ساتھ مختلف تم جماعتیں بنے ہو اور فرقے بن گئے، کچھ یہودی ہے، کچھ عیسائی ہے، کچھ کیا ہے، اور آخر میں کافر فرقے دنیا کے اندر اصل میں 2 ہی ہے، ایک مومن ہے اور ایک کافر، ہذان خصمان اختصموا، اور ان کے لیے تخفیف اور بشارت کا ذکر، بلکہ ایک مومن فرقہ ہے جو ابراہیم کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو ابراہیم کے نقش قدم پر ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ توحید بیان کرے، اللہ کی قیامت کا اس بات ذکر کرے اور جہاد کرے، اور جہاد کے لیے ہجرت کرے اور لوگوں کو دعوت دے اور پورے نظام پر قائم اور دائم رہے۔ یہ گویا کہ صورت کا مختصر حاصل اور خلاصہ ہے۔